دل پھٹتا ہے زہرا کی قبر دیکھ کے میرا، سردار حسن بھی ہے وہیں قدموں میں لوگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کی بات کی تمام بیویوں میں سب سے پیاری حضرت اماں عائشہ سے ہوا۔ اماں عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں اور حضرت ام رومان کی بیٹی تھیں، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی سگی بہن تھیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہے نا، ہمارے نبی کی حضرت ابو بکر کی جو بڑی بیٹی تھی، وہ دوسری بیوی سے تھی۔ یہ اماں عائشہ اور حضرت عبد الرحمن یہ دونوں ایک ماں سے تھے، حضرت ام رومان سے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال اماں عائشہ سے شادی ہوئی، وجہ وہی بنی جو حضرت خولہ بنت حکیم آئی تھیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میری شادی اتنی سیدھی سادی ہوئی، چونکہ عمر چھوٹی تھی، میں ایک باغ میں، انصار کے ایک باغ میں بچیوں کے ساتھ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میں بچیوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہی تھی کہ میری ماں ام رومان آئی اور مجھے ہاتھ سے پکڑا اور میرے منہ پہ تھوڑا سا پانی مار کے منہ کو پونچھا، ایک سرخ دوپٹہ اڑایا اور مجھے حضور کے کمرے میں بھیج کے کہا حضور آپ کی دلہن حاضر ہے، رخصتی ہو گئی۔ اس طرح اماں عائشہ کی شادی ہوئی، اور ولیمہ یوں ہوا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں اونٹنی کا دودھ بھیجا تھا، اونٹنی کا دودھ بڑا پیالہ۔ آپ نے چند صحابہ کو بلایا اور فرمایا اس دودھ میں سے تھوڑا تھوڑا پیتے جاؤ، بس یہی ہمارا ولیمہ ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے ساتھ جب اللہ کے نبی لحاف میں بھی ہوتے تھے نا، تب بھی وحی آ جاتی تھی۔ جب آپ حضرت اماں عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تو اس وقت بھی وحی آ جاتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان فضل عائشۃ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کو تمام عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو ثرید کو باقی کھانوں پر حاصل ہے۔ اور اماں عائشہ کے بارے میں آپ علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ سے کہیں اسے مبارک ہو، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ اماں عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال اماں عائشہ کی گود میں ہوا۔ اماں عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سرکار دو عالم کا نکاح اماں عائشہ کی گود میں ہوا۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے سب سے آخر میں اللہ کے نبی کے منہ میں میرا لعاب داخل ہوا، اور وہ یوں کہ آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اماں عائشہ کی گود میں، اتنے میں حضرت عبد الرحمن حضرت اماں عائشہ کے سگے بھائی داخل ہوئے گھر میں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ اللہ کے نبی نے اس مسواک کو دیکھنا شروع کر دیا، یوں دیکھ رہے ہیں، اماں عائشہ نے دیکھا کہ مسواک کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے وہ مسواک لیا اور اس کو خود چبایا، نرم کیا، پھر حضور کو دیا۔ حضور بڑے خوش ہوئے، پھر آپ نے اماں عائشہ کے لعاب سے تر مسواک کو اپنے منہ میں پھیرا اور اپنے دانتوں پہ مسواک کیا، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اور یہ بھی اماں عائشہ کو فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے بیماری کے تمام ایام اماں عائشہ کے گھر میں۔ جب آپ بیمار ہوئے نا تو بہت بیمار ہوئے، آپ گئے تھے اصل میں ایک جنازے کے لیے، وہاں راستے میں آپ کو بخار ہو گیا۔ اماں عائشہ کو حضور سے عجیب محبت تھی اور حضور کو اماں عائشہ سے عجیب محبت تھی۔ اماں عائشہ کو سر میں درد تھا، لیکن جن کو زیادہ پیار ہوتا ہے نا تو وہ ہمدردی چاہتے ہیں، تو اماں عائشہ سر پہ کپڑا لپیٹ کے بیٹھ گئیں یوں کہ حضور آئیں اور دیکھیں کہ مجھے درد ہے تاکہ مجھے پیار دیں، ہمدردی کا اظہار کریں۔ عائشہ کیا ہو گیا ہے، میں بھی دم کر دیتا ہوں، اس طرح سے اماں عائشہ کپڑا لپیٹ کے یوں بیٹھی رہی۔ حضور آئے تو کہا واہ رأسا، ہائے سر پھٹا جا رہا ہے، اماں عائشہ نے کہا۔ تو حضور کا تو پہلے ہی سر پھٹ رہا تھا، شدید درد تھا، بخار تھا، تو آپ نے فرمایا بل انا وا رأسا، تجھے کیا درد ہوگا، مجھے تو بہت زیادہ درد ہے۔
یہاں سے آپ کی بیماری شروع ہوئی اور آپ پہ بخار چڑھنا شروع ہوا، اور مگر اس بیماری میں بھی جس کی باری تھی آپ وہیں تشریف لے جا رہے تھے، لیکن بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی؟ تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ سرکار کو عائشہ کے گھر میں رہنے کا دل کر رہا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات جمع ہوئیں اور جمع ہو کے خود آپ سے کہا حضور آپ عائشہ کے گھر ہی آرام فرمائیں، ہم سب کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، ہم وہیں آپ سے مل لیا کریں گی۔ چنانچہ سب کے کہنے پر اللہ کے نبی نے مستقل اپنی رہائش بیماری کے آخری ایام میں اماں عائشہ کے گھر میں کی، اور اماں عائشہ ہی نے آخری ایام میں آپ کی تیمارداری کی۔ سب سے آخر میں جن کو سب سے زیادہ خدمت کا موقع ملا وہ اماں عائشہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی ہے اماں عائشہ کی۔ اور پھر اماں عائشہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کے لیے جس جگہ کو اپنی آرام گاہ بنایا وہ بھی اماں عائشہ کا گھر ہے۔ جہاں آج ہمارے نبی کی قبر ہے، جہاں سنہری جالی لگی ہوئی ہے، اماں عائشہ کا یہ حجرہ ہے، یہ اماں عائشہ کا گھر ہے۔ اور اس کے بالکل متصل پیچھے کی طرف ساتھ جہاں سبز جالی ہے، بالکل متصل پیچھے کی جانب وہ حضرت بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ اماں عائشہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ لوگ تو اللہ کے نبی کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، اجازت لیتے تھے، اماں عائشہ ادھر ادھر ہوتیں، پھر وہ اندر آتے تھے، لیکن اماں عائشہ تو دن رات حضور کی قبر کے پاس مجاور بن کے بیٹھی تھی۔ قبر کے پاس مجاور بن کے نہیں، وہ تو ان کا گھر تھا، یہ تو میں نے ویسے ہی کہا، دن بھی وہاں رات بھی وہاں۔ یہ سرکار کی قبر ہے، یہ اماں عائشہ سوئی ہوئی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں۔ کئی سال اماں عائشہ نے ایسے گزارے۔ کتنے سال؟ 14.5 سال، 12.5 سال، 2.5 سال ابا کی خلافت کے، 10 سال حضرت عمر کی خلافت کے۔ جب حضرت عمر نے وہاں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی تو اماں عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی اور کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرے خاوند ہوں، ایک طرف میرے ابا ہوں، اور بیچ میں لیٹ جاؤں گی، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی چادر لے کے اماں عائشہ باہر چلی گئی اور حضرت عمر کو وہاں دفن کیا گیا۔ یہ تمام باتیں اماں عائشہ کا در امتیاز ہیں، یہ ان کی عظمت کی نشانیاں اور ان کی عظمت کے دلائل ہیں۔